محترم سامعین، پردہ نشین، عفت دار، عصمت دار مائیں اور بہنیں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے انسان بنایا، پھر انسانوں میں سب سے افضل ترین مسلمان بنایا، پھر مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالص مخلص عقیدہ توحید پر عمل کرنے والا سچا اور پکا مسلمان بنایا۔ پھر میں لاکھوں کروڑوں درود شریف پیش کرتا ہوں ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے اپنی پوری زندگی پوری انسانیت کی رشد و ہدایت، بھلائی اور جنت کے راستے پر لگانے کے لیے قربان کر دی۔ محترم سامعین، آج کے اس مجلس میں، اس جمعہ کے خطبہ میں میرا موضوع ہوگا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ محترم دوستو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر بہت عالی شان ہو، ماربلز اور ٹائل سے مزین ہو، 8-10 کمرے والا گھر ہو، بڑا گھر، ہال ایسا ہو کہ جس میں کرکٹ کھیلا جا سکے۔ لیکن محترم بھائیو، اس عالی شان گھر کا کیا فائدہ جس میں برکتیں نہ ہو، جس میں لڑائی جھگڑے ہوں، جس میں آپسی محبت نہ ہو، جس میں بچے نافرمان ہوں، جس گھر میں دن رات ناچ گانے اور فلمیں چلتی ہوں، جس گھر میں نمازیں نہ پڑھی جاتی ہو، تلاوت نہ ہوتی ہو، جس گھر میں رشتہ دار اور مہمان آنا پسند نہ کرتے ہوں، ایسے ہی گھروں کو قبرستان سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی آپ کا گھر کتنا ہی عالی شان کیوں نہ ہو، لیکن میں نے ابھی جو صفات بیان کی، خراب صفات، یہ صفات اگر آپ کے گھروں میں ہوں گے تو ایسے ہی گھروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نما مت بناؤ۔ اب ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھولے والے اپنے گھروں کی ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو، ان آفتوں کو اور ان شیطانی وسوسوں سے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھروں سے جو ہے جادو اور ٹونا اور جنات اور شیطان کے اثرات سے بچانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے پیر باباؤں کے پاس سے جا کر لال پیلے رنگ کے دھاگے، کالے رنگ کے دھاگے، نقشے، تعبیز اور جو ہے وہ نالائن شریف بولتے ہیں، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دنیا میں کہاں کہاں پہنچا دیے اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کر، اور وہ پیر میں پھر جو ہے عربی لفظ قرآن کی آیتیں، دعائیں وغیرہ اس پیر میں لکھتے ہیں۔ پیر کہیں قرآن لکھنے کی جگہ ہے، نعوذ باللہ؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا نقشہ ہے، اس میں جو ہے پورا نقوش آیتیں اور عربی الفاظ وغیرہ لکھے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں لا کر اپنے گھروں کے دروازے پہ لٹکا دیتے ہیں، دھاگا اپنے ہاتھ میں باندھتے ہیں، گلے میں لٹکاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مزاروں اور آستانوں میں جا کر وہ لال پیلے اور ہرے رنگ کے کپڑوں سے لپٹا ہوا پتھر، ناریل، اچھا وہ ناریل کس میں بندھا ہوا رہتا ہے؟ وہ جو باباؤں کے اور ڈھونگی باباؤں کے جو جھڑے ہوئے بال ہوتے ہیں، گندے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کے بنائے ہوئے رسی سے جو ہے وہ پتھر کو باندھا جاتا ہے، ناریل کو باندھا جاتا ہے،
उन नारियल को और पत्थरों को लाकर अपने घर में दरवाजे में लटका दें। नाउज़ बिल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारे अमाल जो है शिरकी अमाल है और ये शैतानी हरबा है। आप जहां से लाते हैं आस्थानों में बैठे हुए मुजाविर लोग, ये आपके जेब भी खाली करते हैं, आपकी दुनिया भी बर्बाद करते हैं और आखिरत तो बर्बाद हो ही जाता है। तो लिहाजा इस्लाम ने जो है अपने घरों की, अपने दुकानों की खैर और बरकत के लिए, अपने घरों की हिफाजत के लिए बहुत साफ सुथरी तालीमात दी हैं। बहुत साफ सुथरी तालीमात, ऐसी तालीमात जिसको आपको करने में तकलीफ भी नहीं होगी और आपको करने में एक पैसा खर्चा नहीं होगा। तो मैं आज आप लोगों के सामने घरों की खैर और बरकत और घरों की हिफाजत के लिए चंद आमाल बताऊंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहला अमल, हम अपने घरों में जो है सुन्नत और नवाफिल नमाज की पाबंदी करें। सुन्नत और नवाफिल नमाजों की हम पाबंदी करें। मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़ें और घरों में क्या सुनन और नवाफिल नमाजों की पाबंदी करें। मैं एक एक करके जो है हदीस के जरिए से इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने बात रखने की कोशिश करूंगा कि घरों में सुनन और नवाफिल नमाज पढ़ने की कितनी फजीलत है और कितना ज़्यादा अफजल है, और इन नमाजों के ज़रिए से आपके घरों की कैसे हिफाजत होती है और इन नमाजों के ज़रिए से आपके घर में कैसे खैर और बरकत नाजिल होती है, आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले हजरत साबित बिन नाफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अय्युहन्नास फी बुयूतिकुम फ़इन्न अफ़ज़ल सलातिल मर्इ फी बैतिही इल्लल मक्तूबा। मुस्लिम शरीफ के हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम अपने घरों में नमाज पढ़ो। बेशक लोगों की घर की नमाज ज्यादा बेहतर है मस्जिद से, यानी मस्जिद से ज्यादा घरों में सुनन और नवाफिल नमाज पढ़ने की ज्यादा फजीलत है, ज्यादा अफजल है, इल्लल मक्तूबा, सिवाय फर्ज नमाजों के। तो फर्ज नमाज तो हमें मस्जिद ही में पढ़ना, जमात के साथ ही पढ़ना है, लेकिन फर्ज नमाजों के अलावा जो भी नमाज है, सुन्नत है, नवाफिल है, तहज्जुद है, चाश्त है, इशराक है, सारी नमाजें जो है हम घर में ही पढ़ें, ये हदीस से पता चलता। और एक हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तजअलूहा कुबूरा। अबू दाऊद की रिवायत है कि ऐ लोगों तुम जो है नमाजें अपने घरों में पढ़ा करो, वला तजअलूहा कुबूरा, और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब क्या हुआ, कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, तो कहा गया कि अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घर को कब्र नुमा मत बनाओ नमाजें ना पढ़कर। तो हम अपने घरों को कब्र नुमा बनने से बचाने के लिए क्या करना, सुन्नत और नवाफिल नमाजें जो है हम अपने घरों में पढ़ना। और एक जगह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलातु अहदिकुम फी बैतिही अफज़लु मिन सलातिही फी मस्जिदी हादा इल्लल मक्तूबा। ये जो है अल जामिअ सगीर की हदीस है। सुभान अल्लाह, इतनी बेहतरीन हदीस सुन्नत और नवाफिल नमाज घर में पढ़ने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी जो है घर की नमाज, यानी घर में पढ़ी जाने वाली सुन्नत और नवाफिल जो नमाज है वो अफजल है मेरी इस मस्जिद से भी ज्यादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कौन सी थी, मस्जिद नबवी। फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी से भी ज्यादा अफजल है घरों में नमाज पढ़ना। अब आप सोचकर देखिए मस्जिद नबवी की फजीलत कितनी है। एक नमाज जो है 1000 नमाज के बराबर है, यानी दूसरी मस्जिदों में या दूसरे जगहों में जो नमाज पढ़ी जाती है वो एक नमाज जो है एक ही के बराबर है, लेकिन वो नमाज अगर मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे तो एक नमाज का सवाब जो है 1000 नमाज के बराबर है। एक रिकात नमाज का सवाब 1000 रिकात के बराबर है। तो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी इस मस्जिद से भी ज्यादा अफजल अपने घरों में नमाज पढ़ना। इल्लल मक्तूबा कहा गया फर्ज नमाज के अलावा, यानी फर्ज नमाज हमें मस्जिद और मस्जिद ही में पढ़ना जमात के साथ, बाकी जो सुनन और नवाफिल नमाज है वो हम घर ही में पढ़ना। तो मस्जिद नबवी से भी ज्यादा अफजल
اپنے گھروں میں سنت نماز پڑھنا ہے. اب اس کی بھی دلیل سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ سنت نماز ہے نا کہاں پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے یا مسجد میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ کتنا پیارا جواب ہے. الا ترى في بيتي ما اقربه الى المسجد فلان اصلي في بيتي. اللہ اکبر. کہا کہ تم میرا گھر دیکھتے ہو کتنا قریب ہے مسجد سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے مسجد سے بالکل لگا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ اتنا قریب میرا گھر مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے, اس کے باوجود میں جو ہے سنت نماز گھر میں پڑھتا ہوں, مسجد میں نہیں پڑھتا ہوں. ایک قدم ہے, ایک قدم بڑھائے تو مسجد, ایک قدم باہر کیے تو گھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں میرا گھر اتنا قریب رہنے کے باوجود بھی دیکھو میں سنت اور نفل نمازیں جو ہے گھر میں ہی پڑھتا ہوں, مسجد میں نہیں پڑھتا ہوں. اور پھر کہا احب الی من ان اصلی فی المسجد الا ان تکون صلاۃ المکتوبہ. اور میں اس بات کو پسند بھی کرتا ہوں, مجھے پسند ہے کہ سنت اور نفل نمازیں جو گھر پر پڑھی جائے, مسجد میں نہیں. مسجد فرض نماز کے لیے ہے. اور ایک جگہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو پوچھا گیا یہ اللہ کے رسول یہ کس چیز کی نماز پڑھیں آپ عصر کے بعد 2 رکعت؟ کہا کہ میں مسجد میں جو ہے ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت جو نماز سنت ہے وہ میں پڑھ نہیں سکا, بہت بزی ہو گیا تھا, بہت مشغول ہو گیا تھا, لہٰذا میں ظہر کے جو 2 رکعت چھٹی ہوئی سنت ہے اس کو میں ابھی اس گھر میں پڑھا ہوں. تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹ جاتے تھے سنت وہ جو ہے وہ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے, گھر میں پڑھتے تھے. چاہتے تھے تو وہ فرض نماز کے بعد جلدی سے 2 رکعت پڑھ لیتے لیکن نہیں پڑھے, وہ 2 رکعت نماز جو ہے عصر کے بعد گھر میں آ کر پڑھے. اسی طرح سے تہجد کی نمازیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا, گھر میں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے نماز کے لیے کھڑتے, جگہ اتنی چھوٹی ہوتی, ہمارا روم ہمارا جو کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑتے تھے تو میرا سر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تھا, یعنی سجدہ کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ سے جو پیر کو تھوڑا ہٹاتے تھے تو سائڈ کرتے تھے تاکہ سجدہ کر سکے. سبحان اللہ, دونوں جہان کا بادشاہ, دونوں جہان کا سردار, ایک اشارے پہ دنیا قدموں میں آ جاتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیے چھوٹا سا کمرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے, اس کے بعد جب وطر کے باقی رہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی اٹھو تم بھی پڑھو وطر کی نماز. تو حضرت عائشہ اٹھتی اور وطر کی نماز پڑھ لیتی. تو دیکھیے تہجد کی نماز بھی جو ہے یہ گھر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اسی طرح چاشت کی نماز, 2 نمازیں, ایک اشراق اور ایک چاشت, اس میں لوگوں کو کنفیوز ہے. تو اشراق کی نماز جو ہے جو فجر کے بعد سورج جیسے نکلتا ہے اس ٹائم جو پڑھتے ہیں وہ جو ہے اشراق کی نماز ہے. اس نماز کی فضیلت مسجد ہی میں ہے. وہ کیسے ہے؟ میں نے لاسٹ منتھ میں بتایا تھا کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور سورج نکلنے تک جو ہے وہ ذکر میں مشغول رہتا ہے, اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ کر گھر جاتا ہے تو اس کو مکمل طور سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا. مکمل بول کے 3 بار کہا گیا کہ مکمل طور سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا. تو وہ یہ ہے اشراق کی نماز. چاشت کی نماز جو 9, 10, 11 بجے یعنی ظہر کی اذان سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے اس نماز کو جو ہے چاشت کہا جاتا ہے, وہ بھی وہ سنت ہے. اب یہ چاشت کی جو سنت ہے یہ تو بالکل مفقود ہے, ہمارا نظر ہی نہیں آتا چاشت کے جو سنت جو ادا کرنے والے ہیں بول کے. تو جس طرح ہم 5 وقت نماز کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں اس کی جیسی فضیلت ہے, ویسے بھی اس چاشت نماز کی سنت کی فضیلت ہے. لیکن ہم جو ہے ان سنتوں کو تو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن اس سنت کو ہم بالکل چھوڑے ہوئے ہیں. تو ہم آپ سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس سنت کو بھی زندہ کریں. تو چاشت کی نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر پر پڑھتے تھے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے اور غسل فرمایا. غسل کرنے کے بعد 8 رکعت نماز پڑھی, 8 رکعت چاشت کی. تو اس سے بھی پتہ چلا, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, ترمذی کی, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز بھی گھر پہ پڑھتے تھے. اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث میں
سنت رواتبہ، سنت رواتبہ جو 12 رکعت ہیں، جس کی بہت بڑی فضیلت ہے حدیث میں، جو 12 رکعت سنت پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے جو ہے جنت میں باغات تیار ہوتے ہیں۔ 12 رکعت کون کون سے ہیں؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ اس طرح 12 رکعت جو سنت ہے، اس سنت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ سنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہی پڑھتے تھے۔ اس کے لیے لمبی حدیث ہے، کس طرح سے پڑھتے تھے، کیسے پڑھ کر مسجد آتے تھے، پھر مسجد سے پھر گھر جا کر کیسے پڑھتے تھے، یہ لمبی حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ سنت رواتبہ جو 12 رکعت ہے، یہ سنتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہی پڑھا کرتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح مغرب کے بعد جو 2 رکعت ہیں، یہ 2 رکعت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں پڑھو۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عبد الاشہد کی مسجد میں گئے اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز پڑھا کر فرمائے، لوگو ارکعوا ہاتین الرکعتین فی بیوتکم۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ لوگو یہ جو 2 رکعت سنت ہے نا مغرب کی نماز کے بعد کی، یہ گھروں میں جا کر پڑھو۔ تو اس کا اثر یہ تھا، اس حکم کا اثر یہ تھا کہ حضرت عباس بن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مغرب کے نماز کے بعد جو ہے مسجد خالی ہو جاتی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد مسجد خالی ہو جاتی تھی، سارے لوگ گھروں میں چلے جاتے تھے، اور جو مغرب کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ گھر ہی پر ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس پر جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے سنت گھر پہ پڑھنے کا، اس کا حکمت بھی آپ جانتے ہوں گے، سن لیجئے۔ تربیتی نقطہ نظر سے بھی جو ہے ہم گھر پہ نماز پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ گھر کے ماحول کا اثر جو بچوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ گھر میں اگر دینداری ہو، گھر میں ماں باپ اگر اخلاق مند ہوں، ماں باپ کا چال چلن، ماں باپ کے گفتگو کا انداز، ساری چیزیں اگر اچھے ہوں تو بچے بہت جلدی اس کو کیچ کرتے ہیں۔ تو اور اگر ماں باپ اگر بے نمازی ہو، ماں باپ اگر بیڑی سگریٹ پینے والا ہو تو بچہ بھی کیا اس کی کوشش کرتا ہے۔ ماں باپ اگر گالی گلوچ کرنے والے ہوں، آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے والے، بد زبانی کرنے والے ہوں تو بچے کی بھی زبان گندی ہوتی ہے، بچے بھی جو ہے گالی سیکھتے ہیں۔ ماں باپ اگر موبائل میں اور ٹی وی میں دن بھر مست رہے تو بچے بھی موبائل کے لیے ضد کریں گے، ابا مجھے بھی موبائل دو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے گھر میں جتنے بچے ہوتے ہیں سب کے ہاتھ میں موبائل، بے حد ضد کرتے ہیں۔ اور ضد آتا کہاں سے ہے؟ یہ ماں باپ جو ہے ٹی وی اور موبائل میں ہمیشہ بزی رہیں گے، جب بھی تھوڑا فرصت ملے موبائل، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا موبائل ہے۔ بچے کے ساتھ تھوڑا کھیلنا، بچے کو تربیت دینا، بچے کے ساتھ جو ہے ٹائم وقت دینا نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے بچے بھی اسی لائن میں جاتے ہیں۔ اگر آپ گھر پہ نماز پڑھیں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کی بیوی اگر بے نمازی ہو تو آپ کو دیکھ کر وہ بھی ایک دن نماز پڑھنا شروع کر دے گی، اور بچے کو آپ سبحان اللہ 1 سال 1.5 سال کے بچے بھی آپ کے ساتھ آپ کی نقل کریں گے نماز پڑھنے کے۔ آپ 2 سجدہ کریں گے تو بچے 5 سجدہ کریں گے، وہ بچہ کبھی آپ کے امام بن جائے گا، بچہ رکوع کرے گا، ساری چیزیں حرکتیں دیکھ کے بچہ سیکھتا ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے 4-5 سال کے اندر بچہ نماز کا طریقہ سیکھ جاتا ہے۔ پھر جو ہے 7 سال تک وہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے پابندی کے ساتھ۔ بالغ ہونے کے بعد نماز چھوڑا جاتا بول کے وہ سوچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد بلوغت سے لے کر بڑھاپے تک وہ بچہ پابند رہتا ہے نماز کا، اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو اس کی پوری زندگی یعنی بالغ ہونے سے لے کر بڑھاپے تک اس کی نماز کبھی جو چھوٹتی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ گھروں میں نماز نہیں پڑھیں گے، گھروں میں جو ہے نماز نہیں سکھائیں گے تو بچے جو ہے بچے کو مسجد کی شکل دیکھنے میں 10 سال لگ جائے گا۔ مسجد کی شکل، نماز کیا چیز ہے، نماز میں کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے صرف اس کی آنکھیں ترسے گی۔ 10-12 سال اس کو صرف یہ لگ جائے گا کہ نماز کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ جوان ہونے کے بعد وہ تھوڑا بہت سیکھنا شروع کرے گا، ادھیڑ عمر تک بھی جو ہے نماز صحیح سے سیکھ نہیں پائے گا۔ پابندی تو چھوڑیے، جمعہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ادھیڑ عمر کے بعد بڑھاپے، اس کے بعد کمزوری، اس کے بعد اسی طرح سے بے نمازی بن کر موت آ جاتی ہے۔ تو ساری ذمہ داری کس کی؟ ماں باپ کی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو اس لیے سنت نوافل اگر گھر میں پڑھیں گے تو بے حد جو ہے فائدہ برکت ہے۔
اور اس کی برکت کتنی ہے وہ بھی سن لیجئے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. کہ تم فرض نماز جب پڑھ لو مسجدوں میں تو گھروں کے لیے بھی کچھ نمازیں باقی رکھو اور گھروں میں جا کر نماز پڑھو. یقیناً اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تمہارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے. اب گھروں کی حفاظت اور گھروں کی برکت کے لیے نماز گھر میں پڑھنا چاہیے. بہت ساری باتیں آپ سن لیے. اب دوسرا عمل کیا کرنا گھروں کی خیر برکت اور گھروں کی جو ہے حفاظت کے لیے, دوسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت. متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ لمبی حدیث سے ایک آدمی تھا, وہ گھر میں جو ہے رات میں تہجد کی نماز میں کھڑا ہوا اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. سورہ کہف کی تلاوت کرتے کرتے دیکھا اچانک جو ہے اس کے سروں میں بادل جیسے سائے فگن ہو گیا. اس کے بازو میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا, وہ گھوڑا بدکنے لگا بادل کو دیکھ کر. پھر وہ تلاوت روک دیتا, پھر تھوڑی دیر کے بعد جب تلاوت شروع کرتا تو پھر بادل آ کر جو ہے اس کو ڈھانپنے لگتا. تو اس طرح 2-3 بار کیے تو دیکھا کہ وہ گھوڑا بدک رہا ہے. پھر دوسری روایت میں ہے کہ اس کے بازو میں اس کا ایک بچہ لڑکا جو ہے سویا ہوا تھا, تو اس ڈر سے اس نے تلاوت ختم کر دی کہ کہیں بچے کو گھوڑا کچل نہ دے. تو تلاوت ختم کر کے رات گزار کے جو ہے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس واقعہ کو ذکر کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلک السکینہ, یہی تو سکینہ ہے تلاوت کی وجہ سے. تم جو تلاوت کر رہے تھے گھر میں, اس تلاوت کی برکت سے یہ سکینت نازل ہو رہی تھی. سکینت اس میں سارے جامع لفظ ہیں, تو اس میں برکت نازل ہو رہی تھی. یہی چیز جو ہے تمہارے اوپر سکون اور اطمینان نازل ہو رہا تھا اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکتیں نازل ہو رہی تھی. اگر تم, اور ایک روایت میں, اگر تم اس تلاوت کو جاری رکھتے تو اس بادل کو جو ہے لوگ بھی دیکھنے لگتے. سبحان اللہ. تو تلاوت کرنے سے جو ہے گھروں میں سکینت نازل ہوتی ہے, برکت نازل ہوتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری حدیثیں, ٹائم کم ہے. ایک حدیث ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہم شیطان کو بھگانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ پتھر لٹکاتے ہیں, جھنڈے لٹکاتے ہیں, نقشے لٹکاتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کا کوئی ثبوت نہیں حدیثوں میں, یہ شرکی اعمال ہے. جو چیز حدیث میں ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے, اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کام کرو, یہ عمل کرو, یہ عمل کرو, تو تمہارے گھروں میں برکت نازل ہوگی. تمہارا گھر جو ہے حفاظت, تمہارے گھر کی حفاظت ہوگی. تمہارے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. تمہارے گھر پہ جادو اور جنات کا اثر نہیں ہوگا. تو جس چیز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عمل کرو, اس سے تمہارا گھر حفاظت رہے گا, محفوظ رہے گا, تمہارے گھروں میں برکت نازل ہوگی. ان اعمال کو ہم نہیں کرتے ہیں, جانتے بھی نہیں ہیں, جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. اور اگر کہیں سن بھی لیے خطبہ وغیرہ میں تو بولے کہ کیا نئی بات لگ رہی ہے, وہ چھوڑ دیں گے بھلا کے, پھر وہی شرک اور بدعت میں پڑ جائیں گے. لہٰذا میرے دوستو, ان جو بدعت و خرافات کے جو اعمال ہیں, طریقے ہیں, ان کو چھوڑ دیجئے اور جو اسلام کا صاف ستھرا عمل ہے اس پر عمل کیجئے, طریقہ ہے اس پر عمل کیجئے. نمبر 3, گھر کی خیر و برکت اور گھر کی حفاظت کے لیے تینوں عمل جو ہے ذکر و اذکار کرنا گھر میں. مسلم شریف کی حدیث ہے مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں ذکر و اذکار ہوتا ہے اس گھر کی مثال, اور جس میں ذکر و اذکار نہیں ہوتا اس کی مثال مردے اور زندے کی ہے. مردہ اور زندہ. جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا گویا کہ وہ گھر مردہ ہے, مردہ خانہ ہے. آپ مردہ خانے میں کبھی جا سکتے ہیں, رات میں رات بتا سکتے ہیں. تو مردہ خانے کی طرح ہے وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو, اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندہ ہے, اور زندہ لوگوں پر اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے. زندہ لوگ ہی عمل کرتے ہیں, جو مر جاتے ہیں وہ قبرستان میں چلے جاتے ہیں. تو اگر ذکر نہیں ہوتا گویا کہ آپ کا گھر قبرستان ہے, اس لیے کہ آپ کے گھر میں ذکر نہیں ہو رہا ہے. چارواں عمل جو ہے, اب چارواں اور آخری عمل ہے کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں. جب بھی اپنے گھروں میں داخل ہوں, چاہے آپ کے سامنے چھوٹا بچہ ہو, چاہے آپ کے گھر کے سامنے کوئی بھی ہو, آپ سلام کیجئے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے.
قرآن کی آیت ہے سورۃ النور آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب بھی تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. یقیناً یہ جو سلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک خیر، دعائے خیر ہے جو بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. یہ جو سلام ہے نا یہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور پاکیزہ کلمہ ہے، یہ دعائے خیر ہے. تو یہ دعا جب کریں گے، سلام کریں گے گھروں میں، تو جو ہے گھروں میں برکت نازل ہوگی اور گھروں سے جو ہے یہ گھروں کی حفاظت ہوگی اور شیطان کے وسوسے سے، جادو ٹونا کے اثرات سے جو ہے گھر محفوظ رہے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا، تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اسلام کی جو پاک صاف پاکیزہ تعلیمات ہے ان پر عمل کیجئے. 4 چیز میں نے بتایا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ سنن و نوافل نماز جو گھر پر پڑھی ہے. دوسرا عمل کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے. آپ اگر تلاوت نہیں جانتے ہیں تو کوشش کیجئے تلاوت سیکھنے کی، اور جو ہے نہیں تو کیسٹ وغیرہ موبائل سے کے ذریعے سے بجائیے گھر میں قرآن، اور جلد از جلد جو ہے سیکھنے کی کوشش کیجئے. تیسرا عمل جو ہے وہ جو ہے ذکر و اذکار کیجئے گھر میں. صبح شام کے اذکار ہے، سونے سے پہلے کے اذکار ہیں. اور چوتھا کیا ہے؟ سلام کیجئے. تو سنن نوافل گھر میں پڑھیے. دوسرا قرآن کی تلاوت کیجئے. تیسرا ذکر و اذکار کیجئے گھر میں. اور چوتھا جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں. تو انشاءاللہ یہ اعمال اگر کریں گے تو آپ کا گھر انشاءاللہ محفوظ رہے گا. آپ کے گھر میں شیطان ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا، اور آپ کے جو بھی جادو کے اثرات ہیں، جو بھی شیطان کے وسوسے ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں، مصیبت، الجھن جو ہے، نفسیاتی پریشانی، بیماریاں، ساری انشاءاللہ اس برکت سے ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کا پاک صاف اور پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی بدعات و خرافات اور جو ہے وہ باباؤں کے اور جو شیطانی جال بچھائے رکھا ہے، ان سب جھنجھٹوں سے، ان سب جھمیلوں سے، ان سب شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو بچائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.